السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، دعویٰ سلفیہ کی جانب سے اس نئے کورس میں ہم سب ایک اہم موضوع کی طرف آنے والے ہیں ناظرین اکرام، جو کہ بہت ضروری ہے، وہ ہے حقوق اور حقوق کی ادائیگی۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہماری پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور جب عبادت کی بات آتی ہے تو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے۔ عبادت کی شکلیں کیا ہیں، عبادت کن کن شکلوں میں ہمارے پاس ہے، تو ناظرین اکرام اس کی دو قسمیں اگر ہم آسانی سے کر سکیں تو عبادت کی قسم یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کریں، اور دوسرا ہم اس کی مخلوق کے حقوق کو ادا کریں۔ عبادت ہمیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو قسم کے حقوق ہمارے ذمے رکھے ہیں، ان دونوں کو ادا کرنا ہے ناظرین اکرام، تبھی جا کر کے ہم حقیقی معنوں میں ایک مومن ہوں گے، حقیقی معنوں میں ایک موحد ہوں گے، حقیقی معنوں میں ہم متبع سنت ہوں گے۔ ان دونوں حقوق کی ادائیگی ان دونوں حقوق کا ہم اہتمام کریں گے ناظرین اکرام، تو یہی حقیقی اسلام ہے، یہی حقیقی دین ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو اللہ کے حق کو ادا کر رہا ہے، بندوں کے حق کو ضائع کر رہا ہے، تو ایسا شخص خسارے میں ہے۔ کوئی آدمی بندوں کے حق کو ادا کر رہا ہے، اللہ کے حق کو ادا نہیں کر رہا، وہ بھی خسارے میں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو دونوں کے حقوق کو ادا کر رہا ہے۔ اور جب حقوق کی بات آتی ہے ناظرین اکرام، تو حقوق الگ الگ درجات میں، ہر حق ایک جیسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے عظیم حق کسی کا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا حق ہمارے اوپر ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دین کا حق ہمارے اوپر ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے دین کو نقل کیا ان کا حق ہمارے اوپر ہے، اور پھر مسلم حکمران، حکومتوں میں ہم رہتے ہیں، حکمرانوں کا حق ہمارے ذمے ہے۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین کرام ہم اپنے گھریلو زندگی کی طرف دیکھتے ہیں، تو وہاں پر اپنے گھر میں انسان ہوتا ہے، ماں باپ کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، بھائی بہنوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، اڑوس پڑوس کا حق ہے، اور اسی طرح سے عام مسلمانوں کا حق ہے۔ بیمار کوئی ہے، بیماروں کا حق ہے، یتیموں بیواؤں مسکینوں کا حق ہے، اور مسافروں کا حق ہے، اور جو ہمارے سماج میں جانور ہیں، پرندے ہیں، درخت ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ تو ناظرین اکرام، زندگی حقوق کی ادائیگی کا نام ہے۔ اللہ کے حق کو ادا کرتے رہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا کرتے رہیے، اور اللہ اس کے رسول نے جن جن کے حق کو ادا کرنے کے لیے کہا ہے ہمیں ادا کرتے رہنا ہے، اور یہی ساری چیزیں عبادت ہیں۔ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے حق کو آپ ادا کر رہے ہیں۔ آپ اگر درود پڑھ رہے ہیں تو آپ رسول کے حق کو ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ صحابہ کرام کا اچھا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ صحابہ کے حق کو ادا کر رہے ہیں۔ آپ اگر مسلم حکمران کی فرما برداری کر رہے ہیں، آپ اس کے حق کو ادا کر رہے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، آپ ان کے حق کو ادا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ناظرین کرام، یہ حقوق کی ادائیگی حقیقت میں اللہ کی بندگی ہے، عبادت ہے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں۔ تو آج افسوس کی بات کیا ہے کہ دین کے حوالے سے لوگوں کے اندر افراط و تفریط ہے۔ بعض لوگ ایسے ناظرین اکرام جنہوں نے یہ سمجھا کہ دینداری کا مطلب یہ ہے آپ اللہ کے حق کو ادا کرو، آپ کا عقیدہ صحیح ہو، اور آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ دین بس اتنا ہی ہے، اور باقی آپ اگر لوگوں کے حقوق کے معاملے میں انہیں دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ ان کے اندر رحم دلی نہیں ہے، ان کے اندر خیر خواہی نہیں ہے، ان کے اندر جذبہ نہیں ہے رشتوں کو جوڑنے کا، معاملات کو حل کرنے کا، اصلاح کا، لوگوں کو درستگی کے راستے کی طرف لانے کا۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ حق ادا کر دیا تو ہم بالکل صحیح ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے میرے محترم بھائیوں، اس لیے کہ جب ہم آگے دیکھیں گے تفصیلات تو پتہ چلے گا کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے، اس دین کی عمل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دونوں حقوق کو سمجھ کر چلنے والے ہوں، دونوں حقوق کو ادا کرنے والے ہوں۔ یہ حقیقی دین ہے۔ اور بعض لوگوں نے کیا کیا،
ان کے پاس خدمت خلق ہے، رشتوں کو جوڑ رہے، محنت کر رہے، کما رہے، کھلا رہے اور دوسروں کی غمخواری بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں شرک میں مبتلا ہیں، بدعات میں مبتلا ہیں، خرافات میں مبتلا ہیں، عقیدے کی کوئی اصلاح نہیں، یہ لوگ بھی گمراہ ہیں، انہوں نے بھی دین کو نہیں پہچانا۔ دین ان دونوں کے حقوق کی ادائیگی کا نام ہے۔ اللہ کے حق کو آپ ادا کریں اور اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ کی جو مخلوق ہیں، ان کے حقوق کو بھی آپ ادا کریں، اور اسی تفصیل کو ناظرین اکرام مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ میں آپ کے سامنے ابتدائی طور پر کچھ باتیں رکھتا ہوں۔ صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ صحابہ اکرام ہمارے لیے ہدایت کا راستہ، ہدایت کسے کہتے ہیں، ہدایت کیسی ہوتی ہے، شریعت نے ہمارے لیے آسان ضابطہ رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں کہ اگر لوگ ایسے ایمان لائیں جیسے صحابہ ایمان لائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں گے، یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں گے۔ صحابہ ہمارے لیے ہدایت کا معیار ہیں۔ صحابہ نے کیسے حقوق ادا کیا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے ساتھ جو صحابہ ہیں ان کی صفات قرآن بتا رہا ہے۔ اشداء علی الکفار، اہل کفر پر وہ سخت ہیں، یعنی عقیدے کی ایسی پختگی ہے، ولا اور برا ان کے پاس پایا جاتا ہے کہ وہ کفار پر، اہل کفر کے مقابلے میں ان کے اعتقاد کی پختگی ہے۔ اشداء علی الکفار۔ اور دوسرا کہا رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر رحم دل ہیں۔ اور تیسرا کہا تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے رکوع کرتا ہوا، سجدہ کرتا ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے آپ انہیں دیکھیں گے، ان کے پیشانیوں پر سجدے کے نشانات ہیں۔ آپ دیکھیے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے، تزکیہ کرتے ہوئے قرآن نے کیا کیا ذکر کیا۔ ایک یہ کہ ان کا عقیدہ کیسا ہے کہ وہ کفر سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں، کفر سے دور ہیں، اور دوسرا کہا کہ وہ اہل ایمان پر آپس میں محبت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اور تیسرا کہا تراہم رکعا سجدا، کہ آپ انہیں حالت صلاۃ میں دیکھیں گے، نماز میں، عبادت میں، یعنی اس کا مطلب یہ عقیدے کی پختگی، اور پھر اللہ کے بندوں کے حق کو ادا کر رہے ہیں، اور تیسرا یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے، نماز ہے، اسے بھی وہ ادا کر رہے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام جو ان کا دین تھا، جس پر وہ عمل کرتے تھے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ان کا عقیدہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق کو ادا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے کہا رحماء بینہم، کہ آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپس میں وہ صحابہ انتہائی رحم دل ہیں، اور آپ انہیں نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے۔ تو حقیقی دین کا تصور ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی، بندوں کے حقوق کی ادائیگی، عقیدے کی اصلاح سے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیا تو آپ نے دین کی پورے تصور کو نہیں سمجھا۔ اس لیے ناظرین اکرام باذن اللہ تعالی حقوق کی تفصیل ایک کے بعد دیگر ایک آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ ناظرین اکرام، جب حقوق کی بات آتی ہے، جیسے میں نے کہا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق آتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا رب ہے، حقیقی معبود ہے، اسی نے ہم کو زندگی دی ہے، اور آخرکار ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہی ہم سب کو اپنے اپنے انجام تک پہنچائے گا۔ سب سے پہلا حق اور سب سے عظیم حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5967 حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر سوار تھا، اور میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان سوائے لکڑی کا کجاوا جو ہوتا ہے جانوروں پر بیٹھنے کے لیے جو چیز بنائی جاتی، کہتے ہیں کہ میرے اور اللہ کے رسول کے درمیان کجاوا تھا بس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ بن جبل، اللہ کے نبی نے مجھے نام لے کر کے پکارا، تو میں نے کہا لبیک رسول اللہ وسعدیک، میں نے کہا اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ ثم سار ساعتن، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ تھوڑی دیر تک خاموش رہے، پھر دوبارہ آپ نے مجھے ایسے ہی پکارا یا معاذ، میں نے کہا اللہ کے رسول لبیک رسول اللہ وسعدیک، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ پھر آپ خاموش رہ گئے، آپ نے کچھ نہیں کہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دوبارہ کہا یا معاذ، تو میں نے کہا لبیک رسول اللہ وسعدیک،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حضرت معاذ بن جبل کو آواز دی، نام لے کر پکارا، لیکن کچھ نہیں کہا آپ نے۔ اہل علم کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ وہ بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے صحابہ کو سمجھاتے تھے، تربیت کرتے تھے، اس میں سے آپ کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سامنے والا آپ کی بات کو غور سے سمجھ سکے، یاد رکھ سکے۔ آپ کے کچھ خاص اسلوب تھے، اس میں سے ایک اسلوب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کوئی چیز کہہ کر خاموش ہو جاتے، یا آپ کبھی گھر چلے جاتے پھر واپس آ کر آپ بتاتے، تاکہ سننے والوں کی توجہ آپ کی طرف رہے اور اس مسئلے پہ وہ غور کرتے رہیں۔ تو رسول نے 3 مرتبہ نام لیا ان کا، جبکہ وہ سواری پر آپ کے پیچھے ہی بیٹھے ہیں۔ اب حضرت معاذ سوچنے لگے کہ آخر کیا بات ہے کہ رسول نے 3 مرتبہ مجھے پکارا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جب پکارا، حضرت معاذ نے کہا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے کہا هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، آپ نے کہا کہ معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کے ہمارے اوپر کون سے حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ و رسول اعلم، کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ صحابہ کرام رسول کی سوال پر اکثر ایسا کہہ دیا کرتے تھے اللہ و رسول اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، آپ نے کہا اللہ کا حق بندوں کے اوپر ہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو کچھ بھی شریک نہ کریں، کچھ بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے جو بندوں پر عائد ہوتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے دوبارہ کہا یا معاذ، حضرت معاذ بن جبل نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے پھر حضرت معاذ سے کہا کیا تم جانتے ہو بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو حضرت معاذ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے۔ آپ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے، یہ بندوں کا حق اللہ کے اوپر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی واجب کرنے والا تو نہیں ہے، اس نے خود اپنے اوپر ان چیزوں کو واجب کر لیا ہے، ورنہ مخلوق اس پر کوئی چیز فرض نہیں کر سکتی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی حق کو عائد نہیں کر سکتے، اس نے اپنے فضل اور رحمت سے اپنے اوپر یہ حق لیا ہے کہ وہ ان بندوں کو جہنم سے نکالے گا جو توحید پرست ہیں، توحید پر قائم رہتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، ایک ولا یشرکوا بہ شیئا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کی بندگی اور عبادت کریں۔ اور اسی عبادت میں بندوں کے حقوق بھی آتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پسند ہے، جو جس سے وہ راضی ہوتا ہے، وہ کام انجام دینا عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے ان سب کی ادائیگی عبادت ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے ماں باپ کا حق ادا کر رہا ہے، حکمران کا حق ادا کر رہا ہے، پڑوسی کا حق ادا کر رہا ہے، تو یہ حقیقت میں اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کی بات کو مانیں۔ اور دوسری بات ہے جو اللہ کا حق ہے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہ کریں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہو تو اس نے اللہ کے حق کو ضائع کر دیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے، اور اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا میرے محترم ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کے توحید کو قبول کریں۔ سورہ نور آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اہل ایمان ہیں، عمل صالح کرتے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ کون ہوتے ہیں جو میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ یعنی یہی اہل ایمان حقیقت میں ہیں جو اللہ کے حق کو ادا کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں سے یہ ہے کہ ہم اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں، اور جن جن باتوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان ساری باتوں کو ادا کریں طاقت بھر، لیکن کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، توحید پر استقامت اختیار کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے جو بندوں پر عائد ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہمارے اوپر ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہمارے اوپر ہیں. میں آپ کے سامنے آپ کے حقوق رکھتا ہوں. سب سے پہلا حق ناظرین اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور آپ کی رسالت پر ایمان لانا. ایمان لانا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس میں بالخصوص ناظرین اکرام یہ جان لینا ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی نبوت پر ایمان 3 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے. سب سے پہلے کہ ہمارے نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی ہیں اور آپ سچے رسول ہیں، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے اسے رسول کے اوپر ایمان لانا ہوگا، آپ کے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا. اور جو رسول پر ایمان نہ لائے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا، موحد نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد سورہ فتح آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کی ہے. پہلے یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ہدایت رسول کے راستے سے ہی ہمیں دینی ہے. اور حدیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 240 حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میرے بارے میں کوئی بھی اس امت کا شخص سنے، یہودی ہو کہ نصرانی ہو، اور پھر وہ مر جائے اور میں جو دین لایا ہوں اس پر ایمان نہ لاتا ہو تو وہ جہنمی ہوگا. یعنی آپ پر ایمان، آپ کی نبوت پر ایمان کا پہلا حصہ یہ کہ ناظرین اکرام ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور یہ ایمان رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے اور آپ کے راستے کے علاوہ ہدایت نہیں ملے گی. اور دوسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ایمان اور رسالت پر ایمان میں کہ ہم یہ ایمان رکھیں کہ آپ کی رسالت، آپ کی نبوت سارے لوگوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، جنات کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی. پچھلے انبیاء اور رسول کسی خاص جگہ کی طرف، علاقے کی طرف بھیجے جاتے اور کچھ وقت کے لیے بھیجے جاتے. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک وقت تھا، موسیٰ علیہ السلام کا ایک وقت تھا، ابراہیم علیہ السلام کا ایک وقت تھا، ایک دور تھا. پھر اس کے بعد ان کی نبوت اور رسالت، پھر دوسرے نبی اور رسول آنے کے بعد پھر عمل اس رسول کے بارے میں کیا جاتا ہے جو بھیجے گئے ہیں. لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت عالمی ہے، عام ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی ہے. اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور کوئی آدمی سے نکل نہیں سکتا ہے. کیا دلیل ہے اس بات کی؟ سورہ سبا آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے. اور سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا ہے. آپ کی نبوت سب کے لیے ہے. اور حدیث میں جو کہ صحیح مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 523، اللہ کے نبی نے کہا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. اور ایک اور حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 521، آپ نے کہا وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، اللہ نے مجھے ہر کالے اور ہر لال کے پاس نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، مبعوث کیا. یعنی ہر طرح کے لوگوں کے لیے آپ کی نبوت ہے. یہ ایمان لانا ضروری ہے. اور تیسرا یہ ایمان لانا ضروری ہے، عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، اور آپ کا جو دین ہے جس کا نام اسلام ہے یہی دین اب چلے گا. اور اس اسلام نے ساری شریعتوں کو پچھلی منسوخ کر دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، نبیوں کے خاتم ہیں، آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور آپ کے بعد کوئی دین بھی نہیں آئے گا. کیا دلیل ہے اس کی؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو دین بنا کر اختیار کرے اللہ قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. اور حدیث میں آپ نے کہا، بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 3455 حدیث، اللہ کے نبی نے کہا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو سب سے پہلا حق ہے
کہ ہم اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائیں، اور وہ 3 چیزوں سے پورا ہوگا۔ پہلا یہ کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے، جنات اور انسانوں کے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ نمبر 2، آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ہی ہدایت دینی ہے، اب ہدایت کا کوئی راستہ آپ کے بغیر نہیں ہے، اور آپ کو چھوڑ کر کوئی آدمی ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ اور تیسرا یہ کہ آپ آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ یہ پہلا حق ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پر عائد ہوتا ہے۔ اور دوسرا حق ہے ناظرین اکرام کہ ہم رسول سے محبت کریں۔ محبت دل میں ہوتی ہے، رسول سے محبت رسول کا حق ہے، اور یہ واجب اور فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ہماری ذات پر، ہماری جان پر ہمارے نبی کا ہم سے زیادہ حق ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ بخاری کی حدیث نمبر 15 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 44، آپ نے کہا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی اللہ کے نبی نے واضح کیا کہ جب تک میری محبت والد سے، اولاد سے، سارے کائنات کے لوگوں سے بڑی نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ایک واقعہ ہے بخاری کا ناظرین اکرام، حدیث نمبر 6632، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، اللہ کے نبی نے حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا۔ آپ کے صحابی ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ محبت کرتے تھے ان سے، آپ حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر نے محبت سے، خوشی سے رسول سے کیا کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لَأَنْتَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي، کہا اللہ کے نبی، میں اللہ کے رسول، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں میری جان کی بات، میری زندگی کی بات۔ تو آپ نے کہا لا، آپ نے کہا نہیں عمر، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا فَإِنَّكَ الْآن، اے اللہ کے بے شک اب سے آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے جواب میں کہا الآن یا عمر، آپ نے کہا عمر اب، یعنی آپ نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ جب تک مجھے اپنی ذات سے زیادہ محبت نہیں کرو گے تب تک مکمل ایمان نہیں ہوگا ہمارا۔ تو ناظرین اکرام، رسول کا دوسرا حق ہے کہ ہم رسول سے محبت کریں، اور کیوں نہ کریں اس رسول سے محبت جس رسول نے ہم کو دین سکھایا، جس رسول نے ہمیں توحید سکھائی، جنت کا راستہ بتایا، جس رسول کی پیروی کر کے ہم جنت میں جانے والے ہیں، جس رسول نے اللہ سے ہمارے لیے دعائیں کی، ہمارے لیے آنسو بہائے، ہر بھلی چیز کی فکر کی ہمارے لیے، اس نبی پر ہم قربان کیوں نہ ہوں؟ اس نبی سے ہم کیوں محبت نہ کریں؟ ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے، ہمارے نبی ہمیں حقیقی انسان بناتے ہیں، ہمارے نبی کے ان تعلیمات سے ہم جنت کے حقدار بنیں گے۔ لہٰذا ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے۔ ناظرین اکرام، اور صحابہ کیسے محبت کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ سیرت ابن ہشام کی روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 172۔ سیرت ابن ہشام سیرت کی مشہور اور معروف اور قدیم ترین کتاب ہے۔ حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب انہیں قید کیا گیا، یوم الرجیع، ایک دن انہیں قید کیا گیا اور انہیں قتل کرنے کے لیے آگے بڑھایا گیا، تو ابو سفیان نے کہا، جب اس وقت مسلمان نہیں تھے، کہا انشدک اللہ یا زید، کہا زید اللہ کی قسم دے کر تمہیں پوچھتا ہوں، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ آج تمہاری جگہ پر محمد ہوں اور ہم انہیں قتل کر دیں اور تم اپنے گھر میں رہو؟ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ تم محمد پر ایمان لائے ہو اور ایمان لانے کی وجہ سے تمہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ یوم الرجیع یہ ایک دن تھا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کو لوگ لے گئے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر، اور آدھے راستے میں دھوکہ دے دیا اور مشرکوں کے حوالے کر دیا ان کو، اور صحابہ کو قتل کیا گیا۔ ان میں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ان میں سے زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے پوچھا گیا کہ تم یہ چاہتے ہو
کہ تم اپنے گھر میں رہو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اور تمہاری جگہ محمد ہوں جن پر ایمان لانے کی وجہ سے تم یہاں پہنچ گئے، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ آپ صحابی کا جواب دیکھیے، زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ کا جواب، کہتے واللہ ما احب ان محمدا الان فی مکانہ الذی هو فیہ تصیب شوکہ تؤذیہ وانی جالس فی اہلی، کا اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرے رسول کو کانٹا بھی چبھ جائے اور میں میرے گھر میں آرام سے رہوں، اللہ کی قسم مجھے یہ بھی پسند نہیں، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے نبی کو کانٹا چبھ جائے اور میں گھر میں آرام سے رہوں، میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں۔ تو جواب دیا ابو سفیان نے، میں نے کسی کو اتنی محبت کرتے ہوئے کسی کے لیے نہیں دیکھا جتنی محمد کے صحابہ محمد سے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ناظرین اکرام، ہمیں رسول سے محبت کرنی ہے، یہ رسول کا دوسرا حق ہے جو ہمارے ذمے ہے، اور تیسرا حق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ذمے ناظرین اکرام، اللہ کے نبی کی تعظیم کرنا، توقیر کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورۃ الفتح آیت نمبر 9، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی عزت کرو، تعظیم کرو، توقیر کرو۔ اور دوسرے مقام پر کا سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، جو ایمان لاتے ہیں ان پر وہ رسول کی مدد کرتے ہیں، آپ کی تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب جانور، جمادات، بے جان چیزیں رسول کی تعظیم کرتی ہیں تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں۔ جیسے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، آپ ایک ٹہنی پر سہارا لے کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، درخت کی آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا تو وہ جو ٹہنی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اسے ٹیک لے کر نہیں کھڑے ہو رہے، رسول کی قربت اسے چھوٹ گئی، وہ ٹہنی رونے لگی وہ ٹہنی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم رسول کی تعظیم کریں، رسول کی تکریم کریں۔ اسی لیے قرآن مجید رسول کی تعظیم کا ہمیں حکم دیتا ہے، آپ کی ہیبت ہے، اس ہیبت کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورۃ النور آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کو ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یا محمد کہہ کے نہیں بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یا زید یا عمر ایسے نہیں بلانا، رسول کو بلاؤ احترام سے، کیونکہ رسول کا حق ہے ہمارے اوپر آپ کی ہم عزت کریں، توقیر کریں۔ اور سورہ حجرات آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کے پورے اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں احساس نہ رہے۔ منع کیا گیا، جب آواز بلند کرنا جائز نہیں ہے تو رسول کی سنت پر کسی اور کا طریقہ، کسی اور کا منہج اور کسی اور کی سوچ اور فکر اور رائے کو ہم کیسے مقدم کر سکتے ہیں؟ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی آدمی رسول کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرے۔ تو تیسرا حق ناظرین اکرام کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، آپ کی توقیر کریں، اور آپ کی تعظیم اور توقیر میں یہ کہ آپ کی سنتوں کی تعظیم کریں، آپ کی سنتوں کا اہتمام کریں، آپ کی ذات کا دفاع کریں اور آپ کی سنتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر حق ہے۔ اور چوتھا حق ناظرین اکرام، اہم ترین حق ہے، وہ رسول کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ کی باتوں کو ماننا، آپ نے جن کا حکم دیا اسے تسلیم کرنا، اس پر اعتراض نہ کرنا، یہ رسول کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اگر رسول کی اتباع نہیں کر رہے تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ سورہ قصص آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی اگر وہ آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے تو جان لیجئے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ جو رسول کی اتباع نہیں کرتا ہے وہ ہدایت سے دور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ رسول کا عظیم حق ہے، پیروی عظیم حق ہے، اور جو اتباع و پیروی کرنے والے یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں قیامت کے دن، دنیا میں بھی یہی کامیاب ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ،
کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کا تقوی اختیار کرتے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اور جو رسول کی اطاعت کرتے اللہ ان پر رحم کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 132 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہدایت پر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سورۃ النور آیت نمبر 54 میں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ اور دوسرے مقام پر سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور پیروی کرو نبی اور رسول کی، تمہارے نبی اور رسول کی، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ اور آپ کی پیروی کرنے والے جنت کے حقدار ہیں، جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 7280، آپ نے کہا کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جو خود انکار کر دے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کون ہے جو جنت جانے سے انکار کر دے؟ آپ نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو ناظرین اکرام، اللہ کے نبی علیہ السلام کا چوتھا حق ہے ہم رسول کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، آپ کی باتوں کو تسلیم کریں، اعتراض نہ کریں، انکار نہ کریں۔ دیکھیے رسول کی سنتوں کا انکار کرنے سے، ٹھکرانے سے، اعتراض کرنے سے اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہے اور کیسے پکڑ آتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2021 حدیث ہے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شخص اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس شخص سے کہا کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے تکبر سے کہا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا، نہیں کھا سکتا، تکبر سے کہا، گھمنڈ سے کہا۔ کوئی عذر نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں، کوئی بیماری نہیں، بس رسول نے کہا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، لیکن تکبر دل میں تھا، کہا میں نہیں کھا سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے زبان سے آپ کی نکلا لستطعت، تم نہیں کھا سکو گے، تمہاری اب طاقت نہیں ہو سکے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنا ہی بس کہا۔ صحابی رسول جو راوی حدیث ہے وہ کہتے ہیں اس کے بعد پوری زندگی وہ آدمی سیدھا ہاتھ منہ تک اٹھا نہیں سکا، اس کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے مشلول کر دیا، بیکار کر دیا، اس کا ہاتھ وہ زندگی بھر منہ تک کبھی نہیں اٹھا سکا۔ تو ناظرین کرم، رسول کی اتباع، آپ کی پیروی، یہ آپ کا عظیم حق ہے۔ رسول کو بھیجا ہی اس لیے گیا کہ آپ کی پیروی ہو۔ محبت کا دعویٰ کریں اور اگر آپ پیروی نہ کریں تو رسول کے حق کو ہم نے ادا نہیں کیا۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود کا اہتمام کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ ناظرین اکرام، آپ سب جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے وہ جو اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہے اور اپنے نبی کا ذکر خیر کرتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے درود پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نبی پہ رحمت نازل کرتا ہے۔ لہٰذا ایمان والوں، اپنے نبی پہ درود و سلام کا اہتمام کرو، یہ رسول کا حق ہے ناظرین اکرام، اور یہ جملہ حقوق ہیں جو ہم سب کو ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، آئیے میں آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حقوق رکھتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے اوپر صحابہ اکرام کے عظیم حقوق ہیں۔ صحابہ کون ہیں؟ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کو دیکھا یا آپ سے ملاقات کی، آپ پر ایمان لائے، استقامت کا پہاڑ بن کر کے آپ کے ساتھ کھڑے رہے، دین کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، رسول کو عمل کرتے ہوئے دیکھا، رسول کو حدیث بیان کرتے ہوئے دیکھا، اسے سنا، یاد کیا، قرآن کو، سنت کو ہم تک منتقل کیا۔ حملۃ الشریعہ ہیں وہ، شریعت کے نقل کرنے والے، گواہ ہیں وہ، شریعت کی گواہی دینے والے، اور انہی کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ ان کا احسان ہمارے اوپر کتنا بڑا ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین ہم تک پہنچائے۔ ناظرین اکرام، ان کے عظیم حقوق ہیں جو ہمارے ذمے عائد ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کو ان حقوق کے متعلق فکر مند ہونا چاہیے۔ تو صحابہ اکرام کے وہ کون سے حقوق ہیں جو حقوق ہمارے ذمے ہیں؟
سب سے پہلا حق ہے ناظرین اکرام جو ہم سب کے ذمہ عائد ہوتا ہے، وہ یہ کہ صحابہ اکرام سے ہم سب محبت کریں، انصاری ہوں، مہاجرین ہوں، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، جو بھی صحابہ ہیں جنہوں نے رسول پر ایمان کو قبول کیا، ان سب صحابہ سے ہماری محبت ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کا طریقہ یہی بتایا گیا، سورہ حشر آیت نمبر 10 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے وہ یہی کہتے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما، ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کینہ کپٹ باقی نہ رکھنا۔ اہل ایمان کے لیے ربنا انک رؤوف الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رؤوف الرحیم ہے، یعنی اہل ایمان وہ ہیں جو صحابہ جو ہم سے پہلے گزر چکے ایمان کے ساتھ، ہم ان کے حق میں دعا کریں، ان سے محبت ہمارے دل میں ہو۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا کہا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3784 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 128، اللہ کے نبی نے کہا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، آپ نے کہا ایمان کی نشانی ہے انصاریوں سے محبت کرنا، اور منافقت کی نشانی ہے، نفاق کی نشانی ہے انصاری صحابہ سے بغض رکھنا۔ لہٰذا ناظرین اکرام پہلا حق ہے صحابہ سے ہم محبت کریں۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، جیسے کہ شرح اعتقاد اصول اہل سنہ میں یہ بات منقول ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 1240، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں سلف، امام مالک رحمہ اللہ جو مدینہ میں ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ سلف اپنی اولاد کو حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما محبت کرنا ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہے، اس طرح سے محبت کرنا انہیں سکھایا کرتے تھے، یعنی وہ اسے دین اور ایمان کا حصہ مانتے تھے، ان سے محبت کو دین اور ایمان کا حصہ مانتے تھے۔ اسی لیے بعض سلف ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا عمل جس پر مجھے نجات کی امید ہے، سب سے بڑا عمل میرے پاس حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ سب سے بڑا افضل عمل ہے جو میرے پاس ہے، یعنی وہ اسے بہت بڑا عمل صالح مانتے تھے کہ صحابہ اکرام سے ہم سب محبت کریں۔ ناظرین اکرام یہ پہلا حق ہے صحابہ کا، اور دوسرا حق ہے ناظرین اکرام صحابہ اکرام کا کہ ہم ان کے مقام کا، ان کی فضیلتوں کا، ان کے درجے کا ہم اعتراف کریں، اور یہ مانیں کہ یہ سب سے افضل ترین لوگ ہیں اس امت کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین لوگ ہیں، ان کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، ان کی فضیلتوں کا اگر ہم نے اعتراف نہیں کیا، ان کے مقام کا ہم نے اعتراف نہیں کیا، تو ہم نے ان کے حق کو ہرگز ادا نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درجنوں مقامات پر ان کی تعریف کی ہے، ان کا تزکیہ کیا ہے، اور ان کا ذکر خیر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف آیات میں ان کا ذکر کیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبقت پہلے سبقت لے جانے والے مہاجر ہوں جو مکہ میں رہنے والے صحابہ تھے جو مدینہ چلے گئے، یا انصار ہوں، کہا جو بھی ان کی پیروی کرتے ہیں اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یعنی انصار اور مہاجرین کے بارے میں کہا گیا اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ آپ سوچئے دنیا میں جن سے رضامندی کا اعلان کیا گیا وہ مہاجرین اور انصار ہیں، صحابہ ہیں، اور بعد میں آنے والوں کے لیے کہا گیا والذین اتبعوہم بإحسان۔ اگر تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے یا یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے راضی ہو جاؤ تو تمہیں انصار اور مہاجرین کی پیروی کرنی ہوگی۔ والذین اتبعوہم، جیسے رسول کی پیروی کرنی ہے، صحابہ کے منہج کی پیروی کرنی ہوگی۔ نتیجہ کیا ملے گا، ثواب کیا ملے گا؟ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور تم اللہ سے راضی ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنتیں عطا کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جس میں تم ہمیشہ رہو گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 74 میں صحابہ کی زندگیوں کا خلاصہ کیا ہے، صحابہ کی زندگیاں کیسے گزری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین آمنوا
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم. جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں قتال کیا، اللہ کے راستے میں محنت کی، جنہوں نے پناہ دیا مومنوں کو اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، سچے مومن یہی ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں. قرآن جن کو سچا مومن کہتا ہے، مؤمنون حقا، وہ یہی صحابہ ہیں. کیا کیا؟ پوری زندگی ایمان لائے، عمل کیا، اللہ کے راستے میں قتال کیا، محنتیں کی، قربانیاں دیں، دوسرے اہل ایمان کو سہارا دیا، ان کی مدد کی، انہیں پناہ دی. اور ایک دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، یہ فرق جو لوگ کرتے ہیں آج کہ جو آخر میں مسلمان ہوئے ان کی کوئی اہمیت نہیں، ان کا کوئی مقام نہیں، ایسا تھا ویسا تھا. سورہ حدید آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. صحابہ میں درجات ہیں، ہر صحابی ایک درجے کا نہیں ہے. خلفائے راشدین اور بعد کے صحابہ ایک درجے کے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، قتال کیا، اور جو بعد میں کیا، جو پہلے والے ہیں وہ زیادہ مقام رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان لوگوں کے مقابلے میں جو بعد میں ایمان لائے، بعد میں قتال کیا، خرچ کیا. لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. حسنہ کیا ہے؟ مفسرین نے کہا حسنہ سے مراد جنت ہے. اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے. صحابہ کے بارے مجمل طور پر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، آگے وہ بات آئے گی. اور سورۃ النمل آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ کے لیے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہے ان بندوں پر اللہ کی جنہیں اللہ نے چن لیا ہے. ابن عباس کون ہے وہ؟ کہتے ہیں وَهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن بندوں کو اللہ نے چن لیا ہے، جن پر سلامتی کا ذکر کیا گیا ہے، کہتے ابن عباس وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ ہیں. لہٰذا میرے محترم ناظرین اکرام، صحابہ کے مقام، ان کی عدالت کے وہ نیک سچے لوگ تھے، اور ان کے مقام اور مرتبے کو پہچاننا یہ صحابہ اکرام سے متعلق صحابہ کا دوسرا حق ہے جو ہم سب کے ذمے عائد ہوتا ہے. صحابہ اکرام سے متعلق یہ دوسرا حق ہے. اور تیسرا حق ہے ناظرین اکرام، وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جو کہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، ان صحابہ اکرام کا جب بھی تذکرہ کریں، جب بھی انہیں یاد کریں، بھلائی سے یاد کریں، اچھے ڈھنگ سے یاد کریں، ان کی تعریف کریں، ان کی نیکیوں کو نشر کریں. یہ مومن کا طریقہ ہے. اسی لیے سلف صالحین نے اعتقاد کی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہم صحابہ اکرام کا ذکر کرتے ہیں، ہمیشہ خیر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، برا ذکر نہیں کرتے. جنہوں نے رسول کو دیکھا، آپ سے ملاقات کی، ایمان لائے، دین کو سیکھا، نشر کیا، دنیا کے کونے کونے تک دین کو پہنچایا، جب بھی ان لوگوں کا تذکرہ کیجیے، خیر سے کیجیے. یقیناً وہ بھی انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور ان سے بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن اتنی بڑی بڑی نیکیاں انہوں نے کی ہیں. نیکیاں انسان کے گناہوں کو کھا جاتی ہیں، ایسی ایسی نیکیاں انہوں نے کی ہیں. ہمارے نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے کہا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. آپ نے کہا تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، وہ میرے صحابہ کے 2 ہتھیلی پر اناج یا ایک ہتھیلی کے برابر، ایک مٹھی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3673 حدیث ہے. اللہ کے نبی کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت، ان کے درجے کو ہم نہیں جا سکتے. جب بھی ذکر کریں، جب بھی ان کا تذکرہ کریں، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ تذکرہ کریں. ناظرین اکرام، یہ تیسرا حق ہے جو صحابہ کا ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے. اور چوتھا حق ہے وہ یہ صحابہ کا کہ ہم سارے کے سارے صحابہ کے لیے گواہی دیں رحمت کی، اور یہ کہیں کہ وہ جنت کے مستحق لوگ ہیں، اور جن جن کا نام لے کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جنتی ہیں جنتی ہیں، ان سب کو نام لے کر کے ہم یہی کہیں کہ یہ جنتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں تو کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، ان کے لیے جنتیں تیار ہیں. یعنی جنت کی خوشخبری دی گئی ہے. صحابہ کا حق ہے. آپ یہ اعتقاد رکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بالجملہ، یعنی سارے کے سارے صحابہ کے اوپر اجمالی طور پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ جنت کے مستحق لوگ ہیں. اور باقی جن کی تعیین کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے
نام لے کر کے ذکر کیا ہے ان سے متعلق بھی ہمارا ایمان ہو کہ وہ بھی جنت کے مستحق ہیں، جیسے عشرہ مبشرہ ہیں، نام لے کر کے آپ نے بتایا کہ یہ جنت میں جانے والے ہیں، عکاشہ بن محصن ہے یا وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ کہتے ہیں عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث، جو کہ عقیدے کی شاندار مایہ ناز کتاب ہے، صفحہ نمبر 287 میں کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے بتایا کہ یہ جنتی ہیں، تو ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں، اور کہتے ہیں فَإِنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ يَشْهَدُونَ لَهُمْ بِذَلِكَ، کہ جو صحابہ اکرام کے نام لے کر کے جنتی گواہیاں ہیں، جو اہل الحدیث ہیں، ہم ایسے ہی ان کے لیے گواہی دیتے ہیں رسول کی تصدیق کرتے ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بتایا، اس لیے ہم ان ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ناظرین اکرام چوتھا حق ہے جو صحابہ اکرام کا ہم پر عائد ہوتا ہے، اور پانچواں حق ہے ناظرین اکرام وہ یہ ہے صحابہ اکرام کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، اور ان کے لیے رضامندی کی دعا کرنا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح سے صحابہ کا تذکرہ کرنا ادب اور احترام کے ساتھ۔ یہی امت کے سلف کا طریقہ رہا ہے کہ ہم صحابہ اکرام کے حق میں دعائے خیر کریں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَا أَزَالُ لَهُمْ مُسْتَغْفِرًا أَبَدًا کما امرت به سرا و اعلانا، کہتے ہیں کہ میں برابر صحابہ کے لیے استغفار کرتا رہتا ہوں جیسا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، چاہے میں سرن یعنی چھپ چھپا کر کے ہو یا کھلے طور پر ہو۔ اور اسی طرح صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا یہ خاص ہے جو ان کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ اہل ایمان کا عرف بھی ہے۔ اسی لیے یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ تخصیص اہل علم کے نزدیک معروف ہے، اور اہل علم سلف صالحین مسلسل اس طرح سے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اسی طرح خیر کے ساتھ، اسی طرح بھلائی کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ صحابہ کا پانچواں حق ہے جو ہمارے ذمے ہے۔ چھٹواں حق ہے ناظرین اکرام صحابہ اکرام کا، کہ جو صحابہ اکرام سے محبت رکھتے ہیں ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، اور جو ان سے بغض رکھتے ہیں ہم بھی ان سے بغض رکھتے ہیں، اور ہم ان سے محبت نہیں رکھتے۔ جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن، یہ صحابہ کا حق ہے ہمارے اوپر۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جن کے عقیدے پر رسالہ معروف ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ نقل کیا، کہتے ہیں وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، کہ ہم اس آدمی سے دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں جو صحابہ کو سے بغض رکھتا ہو، صحابہ سے نفرت رکھتا ہو، اور بغیر حق کے برے طریقے سے ان کا ذکر کرتا ہو، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، ہم اس سے محبت نہیں کرتے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے ناظرین اکرام کہ ہم صحابہ کے اس حق کو ادا کریں۔ جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کی پیروی کرتے ہیں، اچھا ذکر کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، دشمنیاں رکھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ہم ان سے دشمنی رکھتے ہیں، ہم ان سے محبت نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح صحابہ کا یہ حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کے منہج کی پیروی کریں۔ ان کا منہج کیا ہے کہ کیسے انہوں نے دین کو سمجھا، کیسے دین کو قبول کیا، کیسے ایمان لائے، کیسے عمل کیا، اسی طریقے کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے منہج صحابہ کی پیروی۔ صحابہ کے منہج کی پیروی ان کا حق ہے ناظرین اکرام، کیونکہ قرآن نے بھی کہا سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں کہ جو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں احسان کے ساتھ، اچھے طریقے سے، انصار کی، مہاجرین کی، صحابہ کی، تو یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا۔ تو صحابہ کے منہج کی پیروی کرنا صحابہ کے حقوق میں سے ہے، ہمارے ذمے ان کا یہ حق ہے۔ قرآن مجید سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جنہوں نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ صحابہ اکرام ہیں اس امت میں سب سے پہلے لوگ جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، لہٰذا ہمیں ان کے راستے کی پیروی کرنی، کیونکہ اللہ کہتا ہے پیروی کرو ان کی، ان لوگوں کے راستے کی جنہوں نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ اور سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ۔ امام ضحاک کہتے رحمۃ اللہ علیہ سچے لوگوں سے مراد ابو بکر و عمر اور ان کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں۔ یعنی قرآن کہتا ہے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جھوٹے لوگوں کو چھوڑ دو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سچے لوگ کون ہیں؟ صحابہ اکرام ہیں، اور اللہ کے نبی نے تو
واضح طور پر حدیث میں بتایا. سنن ترمذی حدیث نمبر 2641 حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصرانی 72 فرقوں میں. آپ نے کہا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ. آپ نے کہا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. آپ نے کہا كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. آپ نے کہا پورے کے پورے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے، ایک طبقے کے، ایک فرقے کے. 72 جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کون ہے وہ؟ آپ نے نام نہیں بتایا، اس لیے کہ نام کا دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. کوئی بھی کر سکتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم صحابہ کو مان رہے ہیں، ہم رسول کو مان رہے ہیں، ہم قرآن کو مان رہے ہیں. آپ نے نام نہیں بتایا، آپ نے ان کی صفت بتائی، ان کا طریقہ بتایا. آپ نے کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی. آپ نے کہا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. جو آدمی اس طریقے پر رہے گا. نبی کے زمانے میں کیا چیز دین تھی، لوگ کیا مانتے تھے، کس کی عبادت کرتے تھے، کیسی عبادت کرتے تھے، کیا کیا رسم و رواج تھے ان کے یہاں. جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر جس پر آج میں ہوں، جو گروہ اس پر رہے گا وہ کامیاب ہوگا. اس کا مطلب ہے ناظرین اکرام، کامیاب ہونے کے لیے فرقہ ناجیہ، نجات پانے والا فرقہ بننے کے لیے ہمیں صحابہ کی پیروی کرنی ہوگی، صحابہ کے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا. اسی لیے حضرت حذیفہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ، بڑی عظیم بات انہوں نے ذکر کی. ابن عبد البر رحمہ اللہ نے جامع بیان العلم و فضلہ میں ذکر کیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 947، اور قریب الفاظ بخاری میں 72 اور 82 میں حدیث میں مذکور ہیں. کہا اتقوا اللہ یا معشر القراء، اے دینداروں، علم والو، اللہ سے ڈرو. وخذوا طریق من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کے طریقہ اختیار کرو. اور کہتے ہیں فلعمری لئن اتبعتموه فلقد سبقتم سبقا بعیدا ولئن ترکتموه یمینا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعیدا. کہا کہ اگر تم ان کی پیروی کر لو گے تو سبقت لے جاؤ گے، اگر تم نے انہیں چھوڑ دیا، ادھر ادھر ہو گئے، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 11 میں، وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کافروں نے مومنوں سے کہا اگر یہ دین اچھا ہوتا تو ہم سے پہلے یہ لوگ ایمان میں نہیں آتے. ان کا ایک گمان تھا کہ اچھا ہوتا تو ہم پہلے آتے، یعنی گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے چونکہ ہم دین میں نہیں آئے اس کا مطلب دین اچھا نہیں ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، ہمارا عقیدہ کیا ہے، جو سلف کے طریقے پر چلتے ہیں. کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے. کہتے ہیں ہر وہ کام، ہر وہ بات جو صحابہ سے ثابت نہیں وہ بدعت ہے. ہر وہ کام، ہر وہ بات جو صحابہ سے ثابت نہیں وہ بدعت ہے. اس لیے کہ اگر وہ خیر تھا تو صحابہ ہم سے آگے چلے جاتے. اس لیے کہ خیر کے معاملے میں صحابہ ہمیشہ آگے رہے، بعد میں آنے والا ان سے زیادہ خیر پر عمل کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے. وہ سب سے زیادہ خیر پر عمل کرنے والے تھے. ابن کثیر کہتے ہیں لم یترکوا خصلۃ من خصال الخیر، بھلائی کی کوئی بھی صفت ہو، کوئی بھی خصلت ہو، صحابہ نے نہیں چھوڑی ہے، سب پر انہوں نے آگے بڑھ کر عمل کیا ہے. تو ناظرین اکرام، صحابہ کے منہج کی پیروی ان کا یہ عظیم حق ہے ہمارے اوپر. ناظرین اکرام، ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، اس کے حقوق بھی ہمارے ذمے ہیں. سب سے پہلا حق تو یہ ہے ناظرین اکرام کہ ہم دین اسلام کو قبول کرنے والے ہوں، اور دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے، ان باتوں کو قبول کرنے والے ہوں، اسلام میں داخل ہونے والے ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو ہماری نجات کا ذریعہ اور سامان بنایا ہے. لہٰذا سب سے پہلا حق ناظرین اکرام کہ ہم دین اسلام کو قبول کرنے والے بنیں، کیونکہ دین اسلام کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور دین ہم سے قبول نہیں کرے گا. چاہے کتنے بھی اچھے اعمال ہم کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کوئی دین قابل قبول ہے تو اسلام ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں. اور کہا کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین لے کر آئے گا،
اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کرے گا، اور آخرت میں وہ آدمی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا۔ تو ہم ایمان میں، اسلام میں داخل ہوں، اور اسلام ہمیں ایمان کا حکم دیتا ہے، ایمان میں داخل ہوں، ایمان کو قبول کریں اور مکمل قبول کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ دین میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، کیا مطلب ہے اس کا؟ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں فی السلم کافہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے نہ ہو کہ تھوڑا سا لو اور تھوڑا سا دین چھوڑ دو، خواہشات کے مطابق ہے تو لو، نہیں ہے تو چھوڑ دو، نہیں، بلکہ پورا دین قبول کر لو اور اسی سے ہدایت پکڑو اور اسی کے راستے پر چلو۔ تو دین کا پہلا حق تو ناظرین اکرام کہ ہم اسے قبول کریں، اور دوسرا حق ہے وہ یہ کہ اس دین پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین پر دنیا کو ہم مقدم نہ کریں۔ دین ہے، دین ہمیں کہتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے۔ دین کو پہلے رکھیں، دنیا کو اس کے بعد رکھیں۔ یہ مومن کے اوپر دین کا حق ہے۔ اگر آپ دنیا کو پہلے رکھ رہے ہیں تو آپ نے اللہ کی نازل شدہ دین کو ٹھکرایا، آپ نے اس کی قدر نہیں کی۔ اور سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے آپ کہہ دیجئے اللہ کے نبی، اگر تمہارے والدین، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارے گھر، اگر تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں، دین سے زیادہ پسند ہیں، اللہ کے راستے میں قتال سے زیادہ پسند ہیں، تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فاسق ہے وہ جو اللہ کے دین پر ان لوگوں کو مقدم کر دے۔ دین کچھ کہہ رہا ہے، دوست کچھ کہہ رہا ہے، دین کچھ کہہ رہا ہے اور آدمی کی خواہشات کچھ اور کہہ رہی ہے۔ دین کو مقدم کیجئے، دین کا حق ہمارے اوپر ہے۔ اور تیسرا حق ہے دین کا ناظرین اکرام، وہ یہ ہے کہ یہ جو دین ہے، یہ دین صرف ہم اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس دین کی طرف دوسروں کو دعوت دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اہل ایمان جو مومن ہے، یہ جو امت ہے، سب سے بہترین امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے نکالی گئی ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے بہترین امت ہے، یہ لوگوں کے لیے اسے نکالا گیا ہے۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لاتے ہیں یعنی اپنی ذات کی فکر کر کے دین میں آ جاتے ہیں، اور پھر حق ادا کرتے ہیں دین کا، کیسے؟ دوسروں کی بھی فکر کرتے ہیں، دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اسی لیے امام بغوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں سب سے بہتر امت ہو کون مراد ہے؟ کہا وہ لوگ جو رسول کی ہجرت کرنے والے مدینہ آ گئے۔ اور اسی طرح امام ضحاک کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، سب سے بہترین لوگ ہیں، اور ہم سب ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں بھی یہی فریضہ انجام دینا ہے، دین کے اس حق کو ادا کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں۔ یہ تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا حق ناظرین اکرام دین کا ہمارے اوپر وہ یہ کہ ہم دین اسلام کا دفاع کریں، دین کے حوالے سے اٹھنے والے اعتراضات، شبہات، غلط فہمیاں، ہم اس کا ازالہ کریں۔ دین کی شبیہ کو درست رکھنے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ جتنا علم اللہ نے دیا، بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور ہماری ذات سے دین اسلام پر حرف نہ آئے۔ کوئی مسلمان ہے، کسی غیر مسلم کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، تجارت میں دھوکہ دے دیا اس نے، غداری کی، بے وفائی کی، وہ آدمی کیا سوچے گا؟ کیا ان کا دین یہی سکھا رہا ہے ان کو؟ ہم اللہ کے دین کا حق ادا کرنے والے ہیں، ہمیں حق ادا کرنا ہے دین کا دفاع کر کے۔ اگر ہمارے کسی عمل سے دین بدنام ہو رہا ہے، دین کی شبیہ خراب ہو رہی ہے، دین کی شکل خراب ہو رہی ہے،
کتنا برا اور قبیح ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہمارے کسی کام سے، کسی حرکت سے اللہ کے دین کی شبیہ خراب نہ ہو۔ ہم دین کے ترجمان ہیں، یعنی لوگ ہمیں دیکھ کر دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، آپ کسی بیمار کی عیادت کرتے ہیں، آپ پڑوسی کے حق کو ادا کرتے ہیں، آپ اگر اسے حق سمجھاتے ہیں، اللہ کا تعارف دیتے ہیں، قرآن کی حقانیت کو بتاتے ہیں، تو آپ ایک اچھے انسان ہیں اور دین کا اچھا تعارف آپ اسے پیش کر رہے ہیں، تو امید ہے کہ وہ آدمی دین کے قریب ہوگا اور اللہ نے چاہا تو ہدایت پر آ جائے گا۔ تو دین کا یہ حق ہے، اسلام کا حق ناظرین اکرام، کہ ہم اس کا دفاع کریں طاقت بھر علم اور حکمت اور بصیرت کے ساتھ۔ اور آخری حق ہے ناظرین اکرام دین اسلام کا، جو ہم سب پہ عائد ہوتا ہے، کہ ہم دین کو سیکھیں، دین کا علم حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجئے اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی ہے وہ وحی سورہ اقرا ہے، سورۃ العلق ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھی اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ دین کو پڑھیں، دین کو مقدم کر کے دین کو سیکھیں، وقت نکالیں اس کے لیے، اپنی مصروفیات میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دین سیکھیے، عقیدہ سیکھیے، احکام سیکھیے، اخلاق سیکھیے، رسول کی سیرت سیکھیے، صحابہ کی زندگیاں سیکھیے، دین سیکھیے۔ دین کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم دین کو سیکھیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 19 میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی علم کا رسول کو حکم دیا گیا کہ آپ جان لیجئے۔ اور ایک ہی چیز ایسی جس کو زیادہ مانگنے کے لیے رسول سے کہا گیا، کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جسے زیادہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے سوائے اس چیز کے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114، اے نبی آپ کہیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ لہٰذا دین کا علم حاصل کریں ناظرین اکرام، سیکھیں، وقت نکالیں، محنت کریں، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، خود بھی سیکھیں۔ عمر کے جس مرحلے میں بھی آپ ہیں دین کو ضرور سیکھیے، عقیدہ سب سے پہلے، پھر احکام، جو چیز آپ دین کے نام پر کر رہے ہیں اس کی تحقیق آپ کر لیں، حلال و حرام کو آپ جان لیں تاکہ ہمارا دین سالم ہو اور دین کا حق ہم ادا کر سکیں۔ ناظرین اکرام پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیگر جو حقوق ہمارے اوپر رکھے انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔